Today we will learn about types of city. As you know, city is a social entity for urban sociologists, and on the basis of the nature of city, we interpret the type of social relationship the people have in that particular area. عام طور پہ جو سٹیز ہیں ان کی کلاسیفیکیشن کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، لیکن جو سوشالوجسٹ ہیں وہ ڈفرینٹ ڈائمینشن سے سٹیز کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں. مین جو کلاسیفیکیشن کی گئی ہے اربن ایریاز کی، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پروڈکشن سینٹرز ہیں. پروڈکشن سینٹرز جو ہیں یہ ایک طرح سے زیادہ ایک امپورٹنٹ ایریاز ہیں جہاں پہ بیسیکلی دو طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں کہ پرائمری پروڈکشن ہے اور دوسری کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیکنڈری پروڈکشن ہے. پرائمری پروڈکشن میں ایکچولی جو را میٹیریل ہے ڈفرینٹ پروڈکٹس کا وہ پریپیئر ہوتا ہے اور اس میں جو لیبر کلاس ہے وہ انوالو ہوتی ہے، جبکہ جو سیکنڈری پروڈکشن ہے اس میں اس سے را میٹیریل سے فنشڈ پروڈکٹس بنتے ہیں. پروڈکشن سینٹرز کی اگر ہم ایگزامپل دیں تو پاکستان میں جیسے فیصل آباد ہے، وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے ریکگنائز کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے اگر ہم کراچی کو لیں تو کراچی بھی ایک پروڈکشن سینٹر کے زمرے میں آتا ہے. کراچی میں بزنس ایکٹیویٹی اور بھی زیادہ انہانسڈ فارم میں ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ وہاں پہ سی پورٹ ہونے کی وجہ سے جو ٹریڈ اور ٹرانسپورٹیشن ہے وہ وسیع لیول پہ ہوتی ہے. تو اس طرح سے جو کلاسیفیکیشن میں پروڈکشن سینٹرز جو ہیں ان میں بیسیکلی انڈسٹریل اور اس طرح کی کمرشل ایکٹیویٹیز کی بیسس پہ ان سینٹرز کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ دوسرے جو سینٹرز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سینٹرز آف ٹریڈ اینڈ کامرس. یہ جو سینٹرز ہیں، یہ جو سٹیز ہیں، یہاں پہ بیسیکلی جیسے اسٹاک ایکسچینج کا بزنس ہے، جیسے اور ڈفرینٹ کامرس کے بزنس ہیں. فار ایگزامپل کراچی کو اگین اگر ہم لیں تو وہاں پہ ٹریڈ اور کامرس کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے ڈفرینٹ گڈس کی تھرو سی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ ٹریڈ اور کامرس کے اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. سملرلی اگر ہم لاہور کو لیں تو لاہور میں بھی بہت زیادہ بزنس جو ہے وہ اس سینس میں ہوتا ہے. ایک اور جو سگنیفیکنٹ ٹائپ ہے سٹیز کی وہ ہے کیپٹل سٹیز. کیپٹل سٹیز بیسیکلی اپنے کسی انڈسٹری یا کسی اور اس طرح کی ڈائمینشن کی وجہ سے نہیں پہچانے جاتے، بلکہ بینگ کیپٹل آف اے سرٹن کنٹری جو ہے اس کی وجہ سے ان کی پہچان ہوتی ہے. تو کیپٹل سٹی جو ہے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پہلے انڈسٹریلائزیشن سے پہلے جو امپورٹنٹ سٹیز تھے ورلڈ کے تو ان کو کیپٹل سٹیز کی وجہ سے ان کی شہرت ہوتی تھی. اس کے علاوہ ہم اگر دیکھیں تو کچھ ایریاز ایسے ہیں، کچھ شہری علاقے ایسے ہیں جن کو ہم ہیلتھ اور ریکریشن کے حوالے سے کیٹیگرائز کرتے ہیں. یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ لوگ اپنی ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے جاتے ہیں، جیسے ہمارے مری ہے یا ناردرن ایریاز ہیں، یا ایون جو سمندر کا جو ایریا ہے جہاں پہ لوگ ریکریشن کے لیے جاتے ہیں. تو ان ایریاز میں بیسیکلی لوگ اپنی ہیلتھ اور ویل بینگ کے حوالے سے جاتے ہیں، اور دس از بیکاز آف دی کلائمیٹ اینڈ نیٹنیس اینڈ سینری آف دوز ایریاز، کہ جن کی وجہ سے ان کو اس کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری جسے ہم کلچرل سینٹرز کا نام دے سکتے ہیں، تو وہ ایسے شہر ہیں جو اپنی تاریخی پس منظر جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور ان کی تاریخی حیثیت ہے اس میں زیادہ تر جو ریلیجس پرسپیکٹیو میں ڈفرینٹ کہہ لیں کہ وہاں پہ ہولی پلیسز بھی ہیں، جیسے ہمارے یہاں پہ ننکانہ صاحب ہے. اسی طرح سے ہم اگر دیکھیں تو ملتان کو ہم ایک کلچر کے حوالے سے دیکھتے ہیں جس کو عام طور پہ
پیروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، بزرگان دین کا شہر کہا جاتا ہے، اولیاء کرام کا. تو اسی طرح سے ایسے ایریاز جہاں پہ کوئی ریلیجس مونومنٹ ہوں یا ہسٹوریکل مونومنٹس ہوں، اس طرح کے جو سٹیز ہیں ان کو ہم انکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ کلچرل سینٹرز ہیں. ان کے علاوہ باقی کچھ ایسے سٹیز ہیں جس میں ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ایٹ اے ٹائم، ایک کہہ لیں کہ ملٹی ڈائمینشنل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ڈائیورسیفائڈ سٹیز ہیں. یعنی ان میں ہر طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے سائملٹینیسلی ہو رہی ہوتی ہیں، اور کسی ایک خاص ایکٹیویٹی کی بیس پہ ان کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے. اس سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں تو آج کے دور میں چونکہ گلوبلائزیشن کا ایرا ہے، تو انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں ڈفرینٹ سٹیز کو ایک اور طرح کے ناموں سے، جو ایک نیو ٹرمینالوجی ہے اس کے حوالے سے بھی پہچانا جاتا ہے. کچھ ایسے شہر ہیں جن کو اربن سوشیالوجی کے ایکسپرٹ ایمرجنگ گیٹ ویز کے نام سے بولتے ہیں، جیسے دبئی ہے، جیسے ابھی گوادر جو ہے پاکستان میں یہ بننے جا رہا ہے، جہاں سے زیادہ تر ٹریڈ اور کامرس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور جو بزنس ایکٹیویٹیز کا ایک طرح سے ہب ہوتا ہے، اور اس میں ریجنل مارکیٹس جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، اور اس طرح سے ایک سارٹ آف بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. ایک اور جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ریکگنائز ہوتے ہیں کچھ شہر، ان کو ہم بولتے ہیں کہ یہ نالج کیپیٹلز ہیں. نالج کیپیٹلز بیسیکلی وہ مڈ سائز سٹیز ہیں جو سینٹرز آف انوویشن ہیں، جہاں پہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور جہاں پہ ریسرچ ورک زیادہ ہوتا ہے، اور انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی جو ہے اس کی وجہ سے یہ ایریاز جو ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں. اسی طرح سے گلوبل جیانٹس کے نام سے ایک اور ٹرم انٹروڈیوس ہوئی ہے. یہ بیسیکلی اس طرح کے انٹرنیشنل لیول کے سٹیز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ انٹرنیشنل لیول کی بزنس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جیسے بیجنگ ہے، جیسے سنگاپور ہے، اور اس طرح سے جیسے دبئی ہے. تو یہ جو ٹرم ہے یہ بیسیکلی آج کی جو اربن سوشیالوجی ہے ان میں ایک طرح کا اضافہ ہے.